अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शर्मी मौज़ूफ़ वगैरह में खुश आमदीद। आला अदालत के जज साहिबान में एक मरतबा फिर गर्मा गर्मी हो गई है, तनाव बढ़ गया है और मौजूदा हालात में जब एक चीफ़ जस्टिस अपनी मुद्दत पूरी करके रिटायर होने वाले हैं और एक नए चीफ़ जस्टिस वापस आ रहे हैं, अपने ओहदे का चार्ज लेने लगे हैं, तो इस मौके पर ये जो खींचातानी है ये बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है और इदारे के हवाले से, उसके मुस्तकबिल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा संगीन और ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप हो सकती है। और ये कहना मौजूदा सूरत हाल में बिल्कुल बईदस क़यास नहीं होगा कि ये जो इस वक्त का अदालती बहरान है ये 16 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। और इस वक्त की जो हम ख्याली है वो जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक महाज़ की सूरत में सामने आ सकती है और इसके बहुत ही ज़्यादा जिसे मैं कह सकूँ कि मरबूत किस्म के इशारे मिल रहे हैं। तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि अभी रिसेंटली जो फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये जो उन्होंने किया था ऑडियो लीक्स के हवाले से, इस फ़ैसले के बाद कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। और चूँकि चीफ़ जस्टिस साहब ने 16 सितंबर को रिटायर होना है और 17 सितंबर को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभालना है, तो इस टाइम के दौरान ये जो अगले चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, इन दिनों के अंदर जो फादर चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने बहुत सारे अधूरे कामों को निपटाना है। बहुत सारे जो केसेस हैं जो उन्होंने सुने थे उसके फ़ैसले भी तहरीर करने हैं और जो फ़ैसले वो जारी कर चुके हैं उनकी डिटेल जजमेंट्स भी जारी करनी है। इसके साथ साथ इस दौरान जो मुख्तलिफ नए मुकदमात, जिस तरह कल इमरान खान साहब की तरफ से आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, इस जैसे दीगर मुकदमात भी आ रहे हैं और उसके ऊपर भी उन्होंने एड्रेस भी करना है, उन मुकदमात को सुनना भी है और अपनी रिटायरमेंट से पहले उसके फ़ैसले भी देने हैं। तो ये वो सूरत हाल है जिसने जो जज साहिबान हैं उनके दरमियान तनाव और गर्मा गर्मी की सूरत पैदा कर दी है। और ख़ास तौर पर वो एक वाक़या जो जुमे को हुआ उसने ये जो तनाव है और ये जो गर्मा गर्मी है, ये जो दूरियां हैं, इसमें इजाफ़ा कर दिया। और इसकी कुछ डिटेल्स इस तरह आती हैं सामने कि अचानक नैब तरामीम का जो केस है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुन रहे थे, तकरीबन 50 के करीब इस पर पेशियाँ हुई। 5 रुकनी बेंच है, ये जो केस जो है 3 रुकनी बेंच जो है ये केस सुन रहा था। और उसके बाद 2 दिन पहले उन्होंने इस केस का जो फ़ैसला है वो महफूज कर लिया। फ़ैसला महफूज करना का मतलब ये होता है कि इन कोर्ट जो प्रोसीडिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और अब जजमेंट है और जजमेंट की डेट की अनाउंसमेंट करनी है जज साहिबान की तरफ से कि फ़लाँ तारीख को इतने बजे जजमेंट जो है वो जारी की जाएगी। अब इस दौरान जुम्मे वाले दिन अचानक अदालती अमला जो चीफ़ जस्टिस साहब का है वो ज़रा थोड़ा सा मुतहरक होता है। मुतहरक होने के बाद ये जो अमला है ये फ़रीक़ैन के वकला के साथ रब्ता करता है और ख़ामोशी के साथ उनको ये कहता है कि जनाब ये एक पर्चा है, ये एक सवाल है, बराह करम इसका तहरीरी तौर पर जवाब ख़ामोशी के साथ आप हमें दे दें ताकि इसको भी, इस नुक्ते को भी जजमेंट में शामिल कर लिया जाए। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कानून की किस्मत का फ़ैसला किया जाने वाला है कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं, इस कानून को कायम रहना चाहिए या इसको कलअदम करना चाहिए। चलाकियाँ आप देखें कि किस हद तक जारी हैं कि समात के मुकम्मल होने की अनाउंसमेंट के बाद अदालती मुआवनीन फ़रीक़ैन के वकला से रब्ता करते कहते हैं यार हो एक पॉइंट सानू याद नहीं आया, ये पॉइंट के ऊपर हमें बात कर लेनी चाहिए थी और अब इस पॉइंट के ऊपर आप हमें तहरीरी जो दलाइल हैं वो या जवाब हैं वो लिख के दे दें ताकि इसको फ़ैसले के अंदर शामिल किया जाए। ना ज़रा ना कुछ, बस सिंपल और सिंपल जवाब दिया जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। और फ़ैसला महफूज होने के बाद भी इस तरीके का जो रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा मानी खेस है। अब क़य्यूम सिद्दीकी साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस वाक़े की तफसील अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर शेयर की है और वो ये कहते हैं कि नैब तरामीम केस में अहम पेशरफ्त हुई। 15 माह में 55 समातों के बाद बिलाखिर मंगल को मिस्टर बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला महफूज कर लिया। लेकिन जुमे के रोज़ इसमें एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब मिस्टर बंदयाल का पैगाम लेकर उनका अदालती मुआवन फ़रीक़ैन के वकला के पास पहुंचा और एक सफ़े पर एक सवाल तहरीर था। तहरीरी सवाल थमाते हुए ज़ुबानी हदायत भी पहुंचाई। चीफ़ साहब का हुक्म है कि इस सवाल का जवाब लाजमी तौर पर देना है। मुकदमे का फ़ैसला महफूज होने के बाद याद आने वाले सवाल का छुपकर जवाब मांगने का मकसद चयमानीदार। सवाल क्या था ज़रा आप भी पढ़िए।
اگر احتساب عدالت اپنے دائرہ اختیار میں نہ ہونے کی وجہ سے کسی رکن پارلیمنٹ کے خلاف ریفرنس منتقل کرتی ہے تو وہ کون سی مجاز عدالت ہوگی جو ریفرنس کا فیصلہ سنائے گی اور کس قانون کے تحت؟ یہ سوال ہے، بڑا ریلیونٹ سوال ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ سوال ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ سوال اس وقت یاد آیا ہے جب سماعت مکمل ہو چکی ہے، فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور ممکنہ طور پر اس کیس کا فیصلہ کل سنایا جانا ہے۔ جواب دیتے ہیں ایک وکیل صاحب، اور وکیل صاحب جو ہیں ان کا نام ہے مخدوم علی محمد صاحب۔ وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور وہ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو یہ ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، کہ وفاق کے وکیل نے سوال پڑھا، زیر لب مسکرایا، 5 صفحات کا جواب ٹھوک کر لکھا اور کہا جواب مختصر صورتحال پر منحصر ہے، لیکن جناب چیف جسٹس پاکستان کے قانون میں ابھی تک پارلیمنٹ کا رکن ہونا جرم قرار نہیں دیا گیا، اور تو اور خفیہ کارروائی کو بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے جواب متفرق درخواست کی صورت میں 9 ستمبر کو جمع کرایا گیا، ہیرا پھیری پکڑی گئی۔ اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اہم ترین نقطہ تھا، اس نقطے پر گفتگو کہ جلدی تھی کہ جناب اس کیس کا فیصلہ محفوظ کرنا ہے اور اس کیس کا فیصلہ جانے سے پہلے سنانا ہے۔ ساتھی جج منصور علی شاہ صاحب بار بار اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جناب اس کیس کو مت چھیڑیں، اس کیس کے اوپر بات نہ کریں، اس کیس کو رہنے دیں، اگر اس کیس کو آپ نے سننا ہے تو پھر فل کورٹ بلا لیں تاکہ تمام ججز سن لیں، آپ کے فیصلے میں کوئی وزن بھی آئے۔ لیکن ان کی اس درخواست کو بار بار رد کیا گیا اور عجلت کا مظاہرہ کیا گیا، اس وجہ سے کہ یہ کوئی تمغہ ملنا تھا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے، ہم خیالی کے عوض، اور اس تمغے کو انہوں نے اپنے سینے پر سجا کر ریٹائر ہونا تھا۔ اب وہ چونکہ جلد بازی تھی، عجلت تھی کہ جناب جلد از جلد فیصلہ محفوظ کرنا ہے، بحث مکمل نہیں ہوئی، جرہ مکمل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بحث کو سمیٹا بھی گیا، فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا، اناؤنس بھی کر دیا گیا کہ جناب اب ہم ججمنٹ والے دن ہی ملیں گے۔ لیکن جس وقت ججمنٹ لکھنے کا عمل آیا تو یہ سوال آ گیا ذہن میں کہ یار ایسی صورت میں کیا کرنا ہے، قانون کیا کہتا ہے، کون سی مجاز عدالت کیس سنے گی؟ اور اس کا سوال خود اپنے پاس موجود نہیں تھا، نہ ہی ہم خیالی جو ہے وہ اس فیصلے کا جواب تلاش کر سکی، اور پھر اس کے لیے جو قانونی جواز ہے وہ اس طریقے سے مہیا کیا گیا کہ خاموشی سے چپ کر کے باریک واردات یا چلاکی دکھا دی جائے، اور وہ چلاکی پکڑی گئی۔ اب آپ مجھے خود بتائیں کہ اس بات پر ساتھی ججز کا تناؤ میں آنا، غصے کا اظہار کرنا یا کم از کم تحفظات کا اظہار کرنا بنتا تھا یا نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ چوری پکڑی جانے کے بعد جو رد عمل آ رہا ہے سامنے، وہ یقینی طور پر اسی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے اس نظام انصاف کو اپنی مرضی منشا کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اعتراض بھی بہت ہی زیادہ ریلیونٹ ہے کہ کیا یہ وہ پنجابی کہتے ہیں تہاڈے محمد جی دا ویڑا ہے جتنے تسی جو مرضی آگے کرو؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ نے ہم خیالی کرنی ہے تو جس جگہ پہ مرضی جا کے کریں، لیکن قانون اور آئین کو اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی چلانا چاہیے، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو رسہ کشی ہے اس کے بڑھنے کا امکان تو ضرور ہو سکتا ہے، اس سے کم ہونے کا بالکل بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جج صاحبان ہیں ان کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھے گا، اور آنے والے دنوں میں جس کا اظہار میں نے آپ سے کیا کہ پہلے بھی ہوا ہے اور آگے جا کر مزید اس کا مختلف طریقوں سے اظہار ہوگا۔ خاص طور پر ابھی اگر آپ دیکھیں تو خود ہمارے ہم خیال ججز بھی اس وقت نہ صرف بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں بلکہ ان کے اوپر بھی پریشرز بہت زیادہ ہیں، اور وہ اپنے فیصلوں کے اندر بھی بہت زیادہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کچھ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے پردے فاش ہو جاتے ہیں اور خود اپنے ہی ہاتھوں ہو سکتے ہیں۔ جس ججمنٹ کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں جو آڈیو لیکس کے حوالے سے دی تھی، اس ججمنٹ کے اندر بھی ایک ایسا ہی انکشاف کر دیا گیا خود ہم خیالوں کی طرف سے، اور یہ بھی وہ جو نقطہ ہے وہ تناؤ کا اور گرما گرمی کا جو ہے ایک اور مثال دی جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ اپریل کے اندر فیصلہ دیا گیا تھا مئی میں انتخابات کا، یعنی پنجاب میں انتخابات ہوں گے 14 مئی کو، اور
اس سے پہلے جو بینچ سازی تھی اس کے اوپر بھی شدید اعتراضات ڈیولپ ہو رہے تھے کہ 9 رکنی بینچ بنا، 2 جج جو ہیں وہ پہلے چھوڑ گئے، اس کے بعد جناب 2 ججز پر اعتراض کیا گیا جس میں جناب اعجاز الاحسن اور مزار علی اکبر نقوی صاحب تھے، وہ دونوں بھی ریکیوز کر گئے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے رہ گیا 9 سے 5 رکنی، پھر 5 میں سے بھی 2 ججز جو ہیں وہ سائیڈ پہ ہو گئے، باقی رہ گیا 3۔ پھر یہ بات آ رہی تھی کہ جناب یہ 4-3 کی ججمنٹ ہے یا وہ جو ہے 3-2 کی ججمنٹ ہے، اس طرح کی یہ چیزیں وہاں پر چلنا شروع ہو گئی تھیں، آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا۔ اور اس وقت حکومتی موقف یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ 4-3 کا ہے، اور 4 ججز نے اس پٹیشن کو جو اسپیکر پنجاب اسمبلی اور اسپیکر خیبر پختونخوا کی تھی اس کو خارج کر دی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، لہذا 14 مئی کو الیکشنز نہیں ہو پائیں گے۔ جناب عمر عطا بندیال صاحب نے اس حوالے سے بھی اس فیصلے میں لکھا کہ حکومت خود نظر ثانی کے لیے درخواست دائر کرنے کی بجائے الیکشن کمیشن کی اوٹ میں چھپ کر نظر ثانی کرنا چاہ رہی تھی، اور اسی دوران انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کر دیا۔ یہ ایک اسی ججمنٹ کا پیراگراف نمبر 25 ہے جو اس بارے میں بتاتا ہے کہ ایٹ دی ویری آؤٹ سیٹ آف دی پروسیڈنگس one of the learned judges objected the presence of Justice Ejaz ul Ahsan and Justice Sayyid Mazhar Ali Akbar Naqvi on the bench. It was argued that by recommending the CJ to take suo motu notice of the delay in announcing the date of general elections to the Punjab Assembly, the 2 learned judges had already expressed their opinion by stating that elections are required to be held within 90 days and that there was imminent danger of the violation of the Constitution on the same day before any argument on the merits could commence. Another 2 learned judges in their separate notes dated 23/02/2023 dismissed the speaker's petition. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 ججز پر اعتراض کیا گیا پہلے دن ہی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پر اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب پر، یہ کہتے ہوئے کہ چونکہ یہ دونوں ججز نے اپنا جو ذہن ہے وہ پہلے ہی ظاہر کر دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ والی جو پٹیشنز ہیں یہ قابل سماعت ہی نہیں ہیں، لہٰذا ان 2 جج صاحبان کا اس بینچ میں بیٹھنے کا جو ہے وہ کوئی جواز نہیں، اور کیس کے میرٹس کے اوپر گفتگو ہونے سے پہلے ہی 2 جج صاحبان نے جناب اسپیکر صاحب کی ان درخواستوں کو کہ میرٹ کا جائزہ لیے بغیر ہی اس کو مسترد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندیال صاحب ہیں وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے 23 فروری کو کیس کو ڈسمس کیا، اور بعد میں جناب سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی جو اپنے فیصلے تحریر کیے اس میں بھی انہوں نے یہ جو اسپیکر کی درخواستیں ہیں اس کو خارج کیا اور اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ جناب یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کیس کو سنا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی ججمنٹ کے اندر عمر عطا بندیال صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ 14 مئی کا فیصلہ 4-3 سے ہی آیا تھا اور یہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا یہ معاملہ بھی اب ذرا تھوڑا سا عدالتی تناؤ کا سبب بنا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں وہ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عہدے پر آنا، چارج لینا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے معاملات کو سمیٹنا، اور یہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر آ کر یہ جو کھینچا تانی ہے یہ اس وقت اپنے عروج پر چلی گئی ہے۔ یہ جو گرما گرمی جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں یہ بھی 184(3) کے تحت ہونے والی درخواستوں کی سماعت سے ہی متعلق ہے، جس کے لیے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو جاری کیا گیا تھا، منظور کیا گیا تھا، نافذ کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ نے اس کو ابھی تک معرض التوا میں رکھا ہوا ہے، اس کو معطل کیا ہوا ہے۔ لہٰذا جس دن یہ جو التوا ہے وہ ختم ہوگا، اس کیس کے اوپر فیصلہ آئے گا، تب جو نظر ثانی آنے والی ہیں یا جو آ رہی ہیں اس کے اوپر فیصلے ہوں گے، اور وہ ایک ایسی نئی سچویشن کو جنم دے گا جس کے نتیجے میں عمر عطا بندیال صاحب اور جو دیگر ان کے فیلو ججز ہیں ان کے لیے بھی کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب اس وقت ریٹائر ہوں گے اور ان کے لیے جو سچویشن ہے شاید مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ مشکل صورتحال ان کے لیے کچھ ڈیولپ ہونے والی ہے آنے والے حالات میں۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔